محترم حاضرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس ہی کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی صفت اتیان اور صفت مجیء کیا ہے۔ اتیان کا معنی ہوا آنا جانا، تو اس بارے میں ہمیں مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کیسے آتا ہے اور جاتا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں نے یہ کہا کہ اللہ جب آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اس طرح کا کلمہ ادا کرنا۔ آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے کہ اللہ آتا، اور اس سلسلے میں مزید دلائل بھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کی، کہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین اجاڑ دی جائے گی، یعنی کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وجاء ربک، اور تمہارا رب آئے گا۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صفوں میں صف در صف ٹھہرے ہوئے ہوں۔ تو قیامت کے دن میدان محشر میں قیامت جب برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا گیا کہ زمین جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اللہ ملائکہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ بعض دوسری آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُونَ فَوْقَهُمْ، کہ وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد بھی ذکر کی گئی کہ 8 فرشتے ہوں گے۔ یہ جو اوصاف آنے کے تعلق سے، جانے کے تعلق سے، ان اوصاف پر صرف ایمان رکھنا ہے، ہمیں اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اس کی کوئی منمانی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک اور اہم صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت کریمہ بہت مشہور و معروف ہے سورہ رحمان کی، کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تمہارے رب کا جو چہرہ ہے، رب ذوالجلال کا، شرف والا، عزت والا، جلال والا، شوکت والا، یہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب آپ کو جو ترجمہ میں نے کیا اس کو سن کے تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، کیونکہ آج تک بر صغیر میں اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوا، یہی تو آپ کو سمجھنا ہے۔ وجہ کا ترجمہ ذات سے کیا گیا، تو اب ترجمہ کیسے عام طور سے دیکھیں گے آپ، اگر اردو تراجیم آپ دیکھیں گے تو اس میں ایسے کرتے ہیں ترجمہ کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وجہ کا کیا کریں، معنی انہوں نے بدل دیا، وجہ کی تعبیر ذات سے کی گئی، تو یہی ہے اللہ کی صفات کو اس کے معنی سے بدل دینا۔ اکثر تراجم آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وجہ کو وہ ذات سے تعبیر کر دیتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تو بغیر جسامت کے، بغیر جسم کے چہرہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لہذا چہرے کا ترجمہ چہرہ نہ کیا جائے بلکہ ذات سے اس کو تعبیر کیا جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی منمانی تعبیر کی، جبکہ اللہ نے جتنا کہا ہے ہمیں اسی اعتبار سے اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان و یقین رکھنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جو ہے وجہ کا چہرہ ذات سے کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر انہوں نے ایسے کیا ہے، جبکہ بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کا لفظ استعمال کیا، اور آپ اس وجہ کے لفظ کو ذات سے تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حجابہ النور، کہ جب اللہ کے رسول نے ملاقات کی ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے، تو ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا نہیں، دیدار نہیں ہوا، حجابہ النور، کیونکہ وہاں پہ آڑ اور پردہ تھا، نور کا پردہ، اللہ کو نہ دیکھ سکے کیونکہ درمیان میں حائل چیز تھی اور وہ ہے اللہ کا نور، روشنی۔ اس کے بعد دیکھیں روایت میں کیا کہا گیا، لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقی، تو اللہ رب العالمین کے چہرے کی بھنک سے جہاں تک مخلوق کی نظر پہنچتی ہے وہ سب کے سب جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب پردہ نور ہے، اور یہ کہا اللہ کے رسول نے لفظ کیا استعمال کیا، سبحات وجہی، تو یہاں چہرے کا لفظ استعمال ہوا کہ اس کے چہرے کی بھنک سے جہاں تک مخلوق کی نظر پہنچے گی سب جل کر کے خاکستر ہو جائے، تو کیا یہ درست ہوگا کہ اس وجہ کو آپ ذات سے تعبیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو رب کی ذات سے جو ہے سب جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے؟ یہ آپ کی تعویلات۔ وجہ کا معنی وجہ یعنی کہ چہرہ ہی رہے گا، اس کو ذات سے آپ بدل نہیں سکتے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، احناف سے جو ہمارا اختلاف ہے، عام طور سے وہ ہمارے اہل حدیث جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ آمین، رفع الیدین اور سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ ان کا مطالعہ اتنا وسیع ہوتا نہیں ہے، یہی مسائل کو دیکھ کے اہل حدیث بنتے ہیں، سلفیت کو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں احناف سے ہمارا اختلاف اس بنیاد پہ، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دیوبندیوں سے احناف سے ہمارا اختلاف اللہ کی اسماء و صفات کو لے کر کے، عقیدے میں گڑبڑی ہے، یہ تو فقہی مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، یہاں تو اختلاف ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن اصل اختلاف یہ ہے، جا کر کے آپ کسی بھی دیوبندی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کیجئے اور پوچھئے اس سے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات میں تحریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی صفتوں کو وہ تعویل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی منمانی تفسیر کریں گے۔ یہ شیخ الاسلام نے اس پر رد کیا کہ صفت وجہ کو ذات سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے میں دلائل۔ آگے بڑھتے ہیں، کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرنا، تمام ملائکہ کو بھی کہا تو ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس نے تکبر کیا، انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر الزامی طور پر کہا ابلیس سے کہ کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا ہے، لما خلقت بیدی، ایسی چیز کو تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ کی صفت ید پر بحث کر رہے ہیں، ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ اس کی شان کے موافق ہے، ہم مخلوق کے ہاتھوں پر اسے قیاس نہیں کر سکتے کہ آپ کے جیسے ہاتھ ہیں تو اللہ کے بھی ایسے ہی ہاتھ ہوں گے، تو آپ اس پر اس کو لاجیکلی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ آیت اور اللہ کی اس صفت کو اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا، صفت ید کو، ہاتھ ہے تو منو عن ویسے ہی مانو۔ اب یہاں پر گمراہ جماعتوں نے کیا کیا، انہوں نے ید کا ترجمہ احسان سے کر دیا، ید کا ترجمہ، ید کی تعبیر انہوں نے قدرت سے کر دی،
یعنی کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو انہوں نے قدرت سے اس کا ترجمہ کر دیا، جیسے اس کے لیے انہوں نے دنیاوی مثالیں استعمال کی۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس شخص کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، تو سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے اس سے؟ فلاں کا ہاتھ ہے مطلب فلاں کے احسانات ہے اس کے اوپر، فلاں کی قدرت ہے اس کے اوپر، فلاں کا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ تو کہا کہ یہی معنی مراد ہے یہاں پر، جبکہ اللہ رب العالمین کے صفات میں کوئی دوسری تفسیر نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے کہا ہاتھ تو ہاتھ، اب اس کو نعمت سے، احسان سے، قدرت سے آپ تعبیر نہیں کر سکتے، اور کیسے کریں گے جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ حدیث میں آیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ ان اللہ عز وجل خلق 3 اشیاء بیدی، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ پہلے خلق آدم بیدی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو مٹی سے بنایا ہے، تو وہ اللہ نے جو سانچہ بنایا وہ اپنے ہاتھ سے بنایا، جو قالب، جو شکل و صورت جو نظر آ رہی ہے آج، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے توریت کو، توریت کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ جیسے قرآن نازل ہوا 23 سال میں، توریت کا نزول ایسا نہیں ہوا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے ایک ہی وقت میں پوری کتاب دے دی گئی کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے رہبر و رہنما کتاب ہے، اس کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ تو کہا کہ توریت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہا وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ، اور جنت میں جو الگ الگ تفاوت اور درجات ہیں، جیسے جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، اور اسی طریقے سے رضوان من اللہ اکبر جنت اعلیٰ ہے، جنت اکبر ہے۔ تو یہ جو درجات اور تفاوت ہے جنت میں، تو کہا کہ جنت عدن میں اللہ نے جو درخت لگائے ہیں بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے۔ تو اب یہ کیا ممکن ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا ترجمہ احسان سے کریں، یا پھر اللہ رب العالمین کے لفظ ید کا ترجمہ آپ قدرت سے کریں، طاقت سے کریں؟ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں باطل تعبیر، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ید کو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہودیوں کا رد کیا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی کہ تم انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہودی ان آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا ہے اللہ تمہارا رب جو تم سے ہی کہتا ہے خرچ کرو، تمہارا رب تو بخیل ہے۔ یہودیوں کے یہ کلمات ہوتے تھے، گستاخانہ کلمات۔ تمہارا رب خود خرچ نہیں کرتا، تم کو خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ دو کا کیا مطلب؟ یعنی کہ آج تم یہاں پر مستحق اور معذور افراد پہ خرچ کرو گے تو اس کی نیکیاں تمہیں قیامت کے دن ملیں گی نا، یہ قرض حسنہ۔ اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مستحق افراد کا تعاون کیا جائے۔ تو یہودیوں نے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ خود خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا رد کرتے ہوئے پھر اپنے لفظ ید، ہاتھ والی صفت کو ثابت کیا۔ کیا کہا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے اللہ کے بارے میں جو کلمات کہے اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ تو یہاں دیکھیں آپ
اللہ نے خود اپنی اس صفت کو ظاہر کیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ بخیل نہیں ہے، دراصل یہ یہودی بخیل ہے، مال کے حریص اور لالچی ہے۔ اللہ تو رزاق ہے، وہ تو ہمیشہ سے ساری کائنات کے رزق کا انتظام کر رہا ہے، ان کی اشیاء خورد و نوش کا انتظام کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی صفت ید کو ثابت کیا، اس کا کوئی اور معنی اور تفسیر ہرگز بھی نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ بقیہ صفات پر آگے تبصرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔